مہکی فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی کلاس نہم کی طلباء و طالبات کے لیے اسلامیات کا سورہ انفال کے دوسرے رکوع کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ سورہ انفال یہ مدنی ہے، اس کے 10 رکوع ہیں، 75 آیات ہیں۔ آج ہم دوسرے رکوع کا ترجمہ پیش کریں گے۔ آیات نمبر 11 تا 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے تمہیں اپنی طرف سے نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا کہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں رب کائنات نے غزوہ بدر میں مسلمانوں پر جو اپنے بے پناہ انعامات فرمائے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 17 رمضان مبارک کو جمعہ کے دن غزوہ بدر میں جنگ ہوئی۔ مسلمان تھکے ہارے میدان بدر میں پہنچے، تھکے ہوئے تھے، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو رب کائنات نے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش فرما دی۔ اتنی بارش وہاں ہوئی کہ مسلمانوں نے اپنے لیے پانی بھی جمع کر لیا، نہائے بھی، وضو بھی کیا اور پینے کے لیے پانی بھی جمع کر لیا، اور وہاں جو ریت تھی وہ ریت جم گئی۔ پہلے مسلمان اس ریت پر چل نہیں سکتے تھے، پھسلتے تھے، لیکن وہ ریت جم گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پر یہ انعام فرمایا کہ وہ ریت جو بظاہر مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اس ریت پر چل بھی نہیں سکتے، اللہ نے اس ریت کو نرم فرما دیا۔ اور کافروں کی جو جگہ تھی وہ تھوڑی سی اونچی تھی اور کافر خوش تھے کہ ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ جنگی لحاظ سے بہت اچھی ہے، لیکن وہاں اتنی پھسلن ہو گئی کہ کافروں کے لیے چلنا محال ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ صبح جنگ ہونی ہے، ہم 313 ہیں اور وہ 1000۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تسکین کے لیے ان 313 سب پر نیند طاری کر دی، اور یہ نیند ان کے لیے امن کی نیند تھی کہ وہ سکون سے سوئے تاکہ صبح تازہ دم ہو کر میدان جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بھی معجزہ تھا کیونکہ جب انسان کو پتہ ہو کہ صبح زندگی اور موت کی لڑائی ہے، اس کو نیند آ جائے، یہ نیند میدان بدر میں آنا رب کائنات کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سے شیطانی نجاست دور کر دی۔ یہ شیطانی نجاست کیا تھی؟ یہ ایک تصور تھا شیطان کا کہ تم 313 ہو، وہ 1000 ہے، تم جہاں کھڑے ہو ریتلا میدان ہے اور وہ جگہ اچھی ہے، نہ تمہیں پانی کا انتظام ہے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ شیطانی نجاست ان سے دور کر کے وہ وسوسہ دور کر دیا اور مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ رب کائنات فرماتے ہیں جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ پہلے 1000 بھیجے، پھر 3000، پھر 5000، ان سب کو فرمایا
جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ ڈالو۔ جب اللہ رب العالمین خود فرشتوں کے ساتھ ہو، فرشتے بھی مسلمانوں کی مدد کر رہے ہوں اور اللہ بھی ان کے ساتھ ہو، تو ان کو کون ہرا سکتا تھا؟ آگے فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا کیوں دی؟ اللہ فرماتا ہے یہ سزا اس لیے دی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، شاقوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، تو جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ آگے فرمایا ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، فرمایا یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے میدان جنگ میں لڑنے کی کیفیت بیان کی، مسلمانوں کو بتایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ سب سے بڑا گناہ بخاری شریف میں ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ جب اسلام کے لیے جہاد کے لیے مسلمان میدان جنگ میں ہو تو کفار سے باقاعدہ مقابلہ کرے، پیٹھ نہ پھیرے اور بھاگ نہ جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ آگے فرمایا اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے جنگی چال کے طور پر، یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ دوزخ بہت ہی بری جگہ ہے۔ آگے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، میدان جنگ میں کافروں کے 70 آدمی گرفتار ہو گئے تھے، 70 مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی مارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب ان مسلمانوں سے کہہ دو فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اور بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ خدا نے پھینکی تھیں۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ میدان بدر میں جب لڑائی شروع ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے میدان بدر سے کنکریاں لی اور ان کنکریوں پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونک مارا اور کچھ آیتیں پڑھی وشاحق الوجوہ۔ جب وہ کنکریاں پھینکی ادھر 1000 کا لشکر تھا اور 1000 کا لشکر کھڑے بھی ایسے ہیں، کوئی آگے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے، کسی کا منہ کدھر ہے، ان سب کی آنکھوں میں وہ پڑی، سب کی آنکھوں میں پڑی۔ اور یہ بھی معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے پیارے حبیب کنکریاں آپ نے پھینکی تھیں تو وہ آپ نے نہیں بلکہ خدا نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے آزمائے۔ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ کافروں کی تدبیر تھی کہ اسلام کو ختم کیا جائے لیکن وہ ختم نہ کر سکے، خود ختم ہو گئے۔ فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کافروں اگر تم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی. دیکھو اگر تم اپنے افعال سے بعد آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے. اور وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی. کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ بے شک خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے. یہ ترجمہ اب صرف الفاظ مانی. یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے. النواس اونگ، غنودگی نیند. رز شیطان کی نجاست. الاناک گردنے. بنان پور پور جوڑ جوڑ. زحفن لشکر کشی کی صورت میں. متحرف لقتال جنگی چال کے طور پر. متحیزا الی فئۃ کسی فوج سے جا ملنے کے لیے. رمیتا تو نے پھینکا. لیبلیا تاکہ وہ آزمائے. موہنو کمزور کر دینے والا. اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ تو جواب یہ انعامات ہیں جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، اور 1000 فرشتوں سے مدد بھی کی. اور آگے ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جواب یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا. اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ. تیسرا سوال کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں اللہ نے کیا تنبیہ کی؟ جواب فرمایا کافرو ان تستفتحوا، کافرو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو وہ تمہارے پاس فتح آ چکی. دیکھو اگر تم اپنے افعال سے بعد آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تمہیں عذاب کریں گے. اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو، کتنی تعداد میں ہو، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. نیچے ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ اے ایمان والو جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا. دوسرا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ خدا نے پھینکی تھیں. اور آخر یہ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی. یہ دوسرا پورا رکوع، اس کا ترجمہ اور اس کے سوال و جواب سارے میں نے بیان کر دیے. مجھے امید ہے کہ آپ اللہ کے اس پاک کلام کو آپ نے توجہ سے سنا، دوبارہ بھی سنیں گے اور یاد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے. خدا حافظ.